نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ لاکھوں انعاماتوں کی بارش کی ہے، جس کی ہم زندگی بھر شکر گزاری کریں تو کم ہے. اور انہی انعاموں میں سے ایک انعام ماں باپ ہے. اللہ نے جو ہمیں جو یہ ماں باپ کی نعمت اور ماں باپ کا جو ہمیں تحفہ دیا ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے. آج بعض لوگ جو بہت زیادہ نیک ہونے کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر بھی شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کرنا آج کل کے نوجوان فیشن سمجھتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی بے عزتی کرنا آج کل کے نوجوانوں کو جو ہے یہ عادت ہو چکی ہے. آج کل کے نوجوانوں کا جو ہے یہ وتیرہ بن چکا ہے. یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں نامہ اعمال جو ہے نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ جو ہے خوش ہو رہا ہوگا کہ آج میں جنت میں جانے والا ہوں. اور جو ہے اہل محشر بھی اس کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اور اش کر رہے ہوں گے کہ واقعتاً اس کے پاس تو بہت نیکیاں ہیں، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جب اس کے نامہ اعمال کو ترازو پہ رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کو ترازو پہ رکھا جائے گا، اس کو جب تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں والا پلڑا جو ہے، اس کا جو نیکی والا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، اور جو ہے وہ خوش ہوگا کہ اب تو میں جنت میں جاؤں گا. لیکن اتنے میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا آ کر اس کے گناہ والے پلڑے میں گرے گا اور اس کے گناہ والے پلڑے کو جھکا دے گا، اور پھر جو ہے اس کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا جائے گا. پھر جو ہے اس سے کہا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر جہنم میں لے کے جاؤ، اور اس کو جو ہے جہنم میں لے جا کر پھینک دو. اور جو ہے جب فرشتے اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے تو اس وقت وہ اللہ سے کہے گا، مولا میں جہنم میں تو جاتا ہوں، لیکن یہ مجھے بتایا جائے کہ آخر میری کون سی ایسی سزا ہو گئی، مجھ سے کون سی ایسی چوک ہو گئی، کون سی ایسی غلطی ہو گئی، میں زندگی میں کون سی ایسی جگہ چوک گیا کہ جس چوک کی وجہ سے، جس غلطی کی وجہ سے میری زندگی کی نیکیوں نے مجھے سہارا نہ دیا. حالانکہ میں نے تو بہت نیکیاں کی تھی، میں نے نمازیں پڑھی تھی، میں نے عمرے بار بار کیے تھے، میں نے تہجد کی نمازیں پڑھی تھی، میں نے اشراق پڑھی تھی، میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، لیکن میں زندگی میں کون سی ایسی جگہ چوک گیا، کون سی ایسی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے میری زندگی کی نیکیوں نے مجھے سہارا نہ دیا، میری زندگی کی نیکیوں نے میری حفاظت نہیں کی، اور جو ہے میرے سارے نیکیوں کو آگ لگا دی. آخر وہ کون سا گناہ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، بندے جب تو دنیا کے اندر تو نے ایک بار اپنے ماں یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی، اپنے ماں یا باپ سے چلا کر کے صرف تو نے ایک بار بات کی تھی، اس ایک بار بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے جس نے تیری زندگی کی نیکیوں کو ہلکا کر دیا. ایک بار چلا کر کے بات کرنے کا یہ عذاب ہے. اور جو ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ماں باپ کو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور جو ہے ماں باپ کو آج کل کے جو ہے گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھنا، ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، کبھی تم بھی بوڑھے ہوگے، کبھی تم بھی باپ بنو گے، تمہاری عمریں بھی جو ہے ڈھلیں گی، پھر تم بھی اگر تم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوگی تو اس سے زیادہ نافرمانی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. اگر تم اپنے والدین کے ساتھ باوفا ہوگے، وفاداری کرو گے، اور جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، تو اس آپ سے زیادہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی. یہ دنیا کا نظام ہے، ہم نے اس کو الٹا سمجھا ہوا ہے. ہم نے ماں باپ کو بوجھ بنا کر کے رکھا ہے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو ماحول ہے کہ ہم لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، بھائی ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کریے، ہمارا یہ کام اٹکا ہوا ہے، ہمارے لیے دعا کریے. آپ سب کی دعا لینا چاہتے ہیں، ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لینا چاہتے؟
سب کی دعا بعد میں قبول ہوگی، ماں باپ کی دعا پہلے قبول ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے مولا کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا میں رکنا اور ہلنا بند نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے عرش تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے دعا پہلے ہی قبول کر لی، بعد میں تو نے ہلنا شروع کیا، ہم نے تیرے ہلنے سے پہلے دعا قبول کر لی۔ کسی بھی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دعا والدہ لولدک دعاء لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ اگر ساری کائنات مل کر کے کسی کے لیے دعا کرے، تنہا ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو کائنات کی دعا رد ہو جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اگر پوری کائنات مل کر کے کسی کے لیے بد دعا کرے، تنہا ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے اگر سر پہ ماں باپ کا سایہ موجود ہے تو، ان کی دعائیں موجود ہے تو۔ ماں باپ کی محبت اس کا کوئی مثال نہیں ہے، یہ ممتا جدا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس طریقے سے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس جملہ ماں کی فضیلت پر ہے نہیں۔ جس طریقے سے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممتا جدا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں قرآن کریم میں اپنا ذکر کیا ہے، وہی ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اسی لیے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اہمیت کو سمجھیں، ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی جو ہے دعائیں لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔